حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی تاریخ وفات 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب بی بی فاطمہ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ نے امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر طیار اسما کو آواز دی۔ اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس حجرہ میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے مہلک ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے میں ہی وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن اور حسین کی ماں، اے دختر رسول خدا، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرہ میں داخل ہوئیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ معصومہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ پہنچے۔ پوچھا، اسما ہماری ماں کہاں ہیں؟ عرض کی، حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی علیہ السلام کو خبر دی۔ آپ صدمے سے بے حال ہو گئے اور پھر وہاں سے باحال پریشان گھر پہنچے۔ دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے چہرہ انور کھولا اور سرہانے ایک رکا دیکھا جس میں وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا اور دشمنوں کو میرے دفن کی خبر نہ دینا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی ان تمام اولادوں کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوگی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنی اولاد اور اپنے اعضاء سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی، اور حضرت زینب جو کافی کم سن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی تھی، اس سائے میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے تابوت کے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی، خود ہی خدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسی قبر میں حضرت بی بی فاطمہ کی لاش دفن کی اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد نمودار ہوئے اور انہوں نے جسم مطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ چونکہ بی بی فاطمہ کی قبر کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ 40 قبریں اس لیے بنائی گئی تھیں صحیح قبر تاکہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور بی بی فاطمہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی علیہ السلام تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت بی بی فاطمہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ دنیائے اسلام کے مورخ کا بیان ہے کہ بی فاطمہ علیہ السلام رسول خدا کی انتقال کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کے وفات پا گئیں، اور بعض کے مطابق صرف 100 دن۔ رسول خدا کی وفات کے بعد آپ بہت رنجیدہ رہتی تھیں، اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھنے، حضرت فاطمہ پر دروازہ گرانے اور شکم مبارک کو ضرب لگنے اور مولا علی کو خلافت سے محروم ہونے پر بی بی کو بہت رنج ملا، اور انہی رنجوں میں گھل گھل کر وہ انتقال کر گئیں۔ حالات سے متاثر ہو کر بی بی سیدہ نے جو مرثیہ اپنے والد کو کہا، اس شعر کا ترجمہ ہے، ابا جان، آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل شب کے تاریک ہو جاتے۔